اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی، تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگایا، میں نے قرات خلف الامام کا، میرے مسئلے 3 ہیں۔ اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں، تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا، کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں، سمجھے؟ یہ آپ کے جو مناظرین ہیں یہ اغبل اغبیاء، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی، سمجھے؟ وہ ناکام قسم کے، کہ وہ ایک اللہ کا بھلا کر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مولانا عبدالعزیز پٹھان نے ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھیڑا علامہ انور شاہ کشمیری سے مناظرہ کے لیے، تو حضرت مولانا عبدالعزیز نے کہا اللہ کے بندے، شاہ صاحب تو اتنا بڑا شعر ہے، ثناء اللہ سے تو مناظرہ کر رہا ہے، تو جیتے گا تب بھی ہار گیا تب بھی ہار گیا۔ فرمایا کہ بھئی تو عالم ہے؟ کہا عالم ہوں۔ کہا کہ بس ٹھیک ہے، شاہ صاحب کو چھوڑو، کہیں سے کوئی قرآن مجید کا ایک صفحہ ترکیب کرو، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ لے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کوكب نورانی، آپ نے سنا ہے؟ کوكب نورانی سنا ہے؟ بہت بڑا مناظر اسلام، شیخ الاسلام فلانا 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 بریلویوں کا۔ تو استاد عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بخاری ثانی پڑھاتے تھے جامع فاروقی میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میمنوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کوكب نورانی سے مناظرہ کرو۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے مناظرہ نہیں آتا، تو وہ کہیں گے میمن ہم نے تو آپ کو پیغمبر بنایا، آپ کو کیوں نہیں آتے؟ اتنے بڑے پیغمبر، استاد جی لاکھوں روپے جامع فاروقی میں دیتا تھا۔ اب اگر کہوں نہیں آتی تو مجھے تو کہیں گے کس چیز کا عالم ہے، اور اگر کہوں آتا ہے تو کیا کروں، کس طرح کروں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جاہلوں کو سمجھانا میرے لیے مشکل تھا، میں نے اللہ کا نام لے لیا کہ یہ میمن مجھ سے کٹ جائیں گے، میرے مقتدی کہتے بیضاوی شریف میں نے بغل میں لے لی، چلے گئے۔ علامہ کوكب نورانی کسی جگہ تھا، وہی میمنوں کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو فرمایا ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا بھئی یہ مجبور کر رہے مناظرے کے لیے، آپ بڑے مناظر اسلام ہیں، لیکن مجھے شک ہے کہ آپ عالم بھی ہیں؟ ہاں، اس نے کہا میں عالم ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میں تو عالم، آپ کو عالم نہیں سمجھتا، مناظر کے لیے ضروری ہے لابد ان یکون المناظران نظیرین فی العلم، دونوں کا علم کم از کم برابر ہو، ایک دوسرے کی بات کو تو سمجھے۔ جیسے کہ میں نے جزء مکانی کہا تو لڑکے نے پرچی لکھ کر کے دکھا، یہ جزء الانی کیا ہوتا ہے، جزء مکانی کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ قربان جاؤں، سمجھے بھائی کیسا بہترین سوال کر دیا۔ میں جزء مکانی کہہ رہا ہوں اور وہ کیا لکھ رہے ہیں، جزء مکانی کیا ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھ رہے کہ ہماری تقریر خوب سمجھ رہے لڑکے۔ تو حضرت فرماتے میں نے اس سے کہا آپ تو عالم نہیں ہیں، اس نے کہا میں عالم ہوں۔ حضرت فرماتے میں مناظرہ تو بعد میں کریں گے، تم اللہ کے لیے بیضاوی کہیں سے ایک صفحہ گھنٹے تک دیکھو، مجھے عبارت سناؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیضاوی کی عبارت جو پڑھے گا تو اس کی ہٹے گی اور ساتھ ساتھ پھٹے گی بھی۔ بولو، بیضاوی کی عبارت جو پڑھے گا وہ کیا کرے گا، اس کی کیا ہے، ہٹے گی اور ساتھ ساتھ پھٹے گی بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو میمنوں نے جو اس کے اپنے ماننے والے تھے، انہوں نے کہا تو کیسا عالم ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا میں نے تدریس نہیں کی ہے۔ کہا تدریس نہیں کی تو پھر جاہل ہو نا، جاہل ہو۔ اس نے کہا واہ عنایت اللہ زندہ باد، واہ عنایت اللہ زندہ باد۔ میمن سارے انہوں نے کہا عنایت اللہ زندہ باد۔ آپ کے مناظرین حضرات کا یہی حال ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ کے مناظر حالوں کا یہی ہے مولوی صاحب۔ وہ اگر تقلید شخصی، قرات خلف الامام، آمین بالجہر، رفع یدین، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اس کو متکلم اسلام کون کہے گا، اس کو شیخ الاسلام کون کہے گا؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ تدریس کی تو نحمیر کی صلاحیت بھی ان لوگوں میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ عثمانی ہوٹل والا جو کراچی میں، لال قلعہ نہیں پورے کراچی میں سب سے زیادہ اس کا اچھا کھانا ہوتا، اللہ پاک نے رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے، بلوچ سمجھے، رزق کے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھولے، اور یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، بہت ہی تعاون کرتا ہے، اللہ اس کو جزا خیر دے۔ بلوچ آدمی آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جامع فاروقی میں جب میں پڑھا رہا تھا تو عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بریلوی اس نے تنگ کیا، غضب کا مناظر تھا، بہت مضبوط عالم تھے۔ تو عبدالرحیم تو یہ بلوچ لوگ گئے دارالعلوم کہ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بریلوی بن رہے، تم لوگ اس سے کوئی مناظر بھیجو، یہ چیلنج دے رہا ہے۔
کوئی بھی نہیں آ رہا. دارالعلوم والوں نے کہا ہم ایسا غلط کام نہیں کرتے. پھر گئے بھی نوری ٹاؤن میں, انہوں نے کہا ہم بھی ایسا غلط کام گناہ کبیرہ کا نہیں کرتے. کہا جائے کوئی بریلوی بن جائے, کوئی مشرک بن جائے, ہم لوگ مناظرہ کا کام نہیں کرتے. سمجھ رہی میں ہے کہ یہ کام نہیں کرتے. آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی پاگل ہے جامعہ فاروقی میں, اس کے پاس جاؤ. میں متول پڑھا رہا تھا, یہ آگے سرخ گاڑی 4x4 گاڑی اس کی اس وقت تھی. اب تو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی, اس کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی. تو یہ آگے کہیں تو بلوچی منگا واجب بلوچوں, سمجھے؟ تو کہیں گے بلوچی منگا بلوچوں. میں نوجوان ضرور ہوگا گمراہ بہ گئے, نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے, اور وہ کئی سال سے چیلنج دے رہا. کوئی دیوبندی تیاری نہیں, وہ تکڑا تھا, غضب کا تکڑا آدمی تھا. میں نے کہا تم شام کو آ جاؤ, مجھے لے جاؤ, ابھی چلے جاؤ. 3 دن کا اس کا جلسہ تھا. میں نے کوہستانی مولوی عبدالرحمن کو اٹھایا, کچھ اور. میں نے کہا لڑائی ہوگی, دیکھیں گے, میں مناظرہ کروں گا اس سے, دیکھوں گا کہ اگر میں غالب ہوں اور وہ مغلوب ہے تو مجھے ماں کی گالی دے گا, تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے, پھر مناظرہ کریں گے. اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے, مجھے پھنسا رہا, تو میں ماں کی گالی دے دوں گا, پھر لڑیں گے. اس لیے کہ بھاگنے سے لڑنا بھی بہتر ہے نا, اپنے مسلک کی بدنامی. تو وہ کوہستانی مولوی عبدالرحمن کہہ رہا تھا استاد جی مجھے 12 گولیاں لگ جائیں میں مروں گا نہیں. وہ کوہستانی تو کوہستانی ہے, سمجھے؟ تو حضرت کو میں نے اٹھایا, مولوی عبدالرحمن ہمارے شاگرد تھے, لمبے تھڑنگے کوہستانی کو. انہوں نے کہا استاد جی فکر نہیں کرو, صرف اشارہ کرنا. تو ہم لوگ گئے وہاں, صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھی, کتابیں میں نے اٹھائی, گاڑی میں ہم لوگ وہاں گئے. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد میرے رب نے جو ہے نا اس پر ایسا روب بٹھایا کہ وہ تیار نہیں ہوا. کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے, اس دفعہ ہمیں مہلت دے دیں, یہ کرے وہ کرے, ادھر ادھر کر دیا بہانہ. یہ اس آدمی سے میں کیسا مناظرہ کروں؟ انہوں نے کہا کر لو. وڈیرا نے کہا, وڈیرا بریلوی تھا, کہا کر لو, اگر تو نے اس کو بند کیا جوتے ماریں گے, کر لو. تو اس نے کہا اس دفعہ تو پھر چھوڑ دو مجھے, میں تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا. الحمدللہ تیاری میاری کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے فائرنگ کی خوشی میں, شپڑ خان زندہ آباد, شپڑ خان زندہ آباد, سمجھے بھائی جان, خوشی میں ہم لوگ. اس کے بعد اس کا فارم تھا, مرغی فارم تھا. یہ جب بھی آتا تھا 10-10 15-15 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا. میں بھی کھاتا تھا, ہمسایوں کو بھی دیتا, دوسرے اساتذہ کے گھر پہ. میں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا دعا کرو اللہ بریلویوں کو زندہ رکھے, یہ بریلویوں کے صدقے میں آپ کھا رہے ہیں, سمجھے بھائی جان, اور یہ نہ ہو تو یہ ہمیں کہاں کھلاتے. لیکن اب الحمدللہ ہمارا اتنا احترام کرتا ہے, اب تقریباً 27-28 سال ہو گئے کہ میرے غلام ہے, سمجھو کہ زر خرید غلام, بہت احترام کرتے ہیں, اللہ ان کو جزا خیر دے. اور کبھی ہمارے ایمرجنسی میں ہمیں 1-2 لاکھ کی ضرورت ہوتی, وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, بہت اچھا تعاون کرتے ہیں, سمجھے. لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.